السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 76 سے لے کے آیت نمبر 80 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بخشش کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ واو اور اذا جب، وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ لَقُوا ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب، خلا علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم بعض ان میں سے، الی طرف، بعدن طرف بعض کے، قالوا کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم ان کو آگاہ کرتے ہو یا کیا تم ان کو باتیں بتاتے ہو، اتحدثونہم کیا تم ان کو خبر دیتے ہو، بما ساتھ اس کے، فتح اللہ کہ کھول دی اللہ تعالیٰ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کرے تم سے، بھی ساتھ اس کے، عند ربکم نزدیک تمہارے رب کے، افلا کیا پس نہیں، تعقلون تم سمجھتے۔ اس میں آیت نمبر 76 میں یہود کی اخلاقی پستی اور خدا سے بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ان میں سے بعض لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے اور ازراہ نفاق و خوشامد ان سے علامتوں اور پیشین گوئیوں کا تذکرہ بھی کرتے جو تورات اور ان کی دوسری کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق موجود تھیں، لیکن جب وہ آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے کہ تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے صرف تم ہی کو بتائی ہیں؟ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمان آخرت میں اللہ کے سامنے تمہاری اپنی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر تم پر حجت قائم کریں گے کہ تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود ان پر ایمان نہیں لائے؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عند بمانی فی ہو، یعنی تمہارے پروردگار کے بارے میں تم پر غالب رہیں۔ اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، اولا کیا، واو اور اولا کیا وہ نہیں جانتے، اولا کیا نہیں، یعلمون وہ جانتے، ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو، یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے عناد اور سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف فرقوں کا بیان ہو رہا ہے۔ اس آیت میں عوام کی حالت جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، امیون ان پڑھ بھی ہیں۔ امیون، امی وہ ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، امیون ان پڑھ بھی ہیں، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، کتابہ کتاب کو، لا یعلمون الکتاب وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا مگر، امانیہ خواہش ہے ان کی، آرزو ہے ان کی، تمنا ہے ان کی، وَإِهُمْ اور نہیں ہیں وہ، الا مگر، یظنون گمان کرتے۔ یعنی امی وہ ہے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور جو امانیو ہے وہ جمع ہے امنیت ان کی، یعنی کہ یہ جو امانیو ہے یہ جمع ہے امنیت ان کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آرزو کرنا یا خواہش کرنا یا من گھڑت روایات کے ہیں۔ یعنی یہود میں ایک طبقہ جو ان پڑھ اور عوام کا ہے، جنہیں الکتاب یعنی تورات کا تو کچھ علم نہیں ہے، مگر وہ اپنے سینوں میں بعض بے بنیاد قسم کی آرزو پائے ہوئے ہیں، مثلا یہ کہ ان کے بزرگوں کی وجہ سے اللہ انہیں ضرور بخش دے گا،
کہ جنت میں یہود کے سوا کوئی نہیں جائے گا، یہ ان کی غلط آرزویں یا من گھڑت قصے ہیں جو انہوں نے سن رکھے ہیں۔ آگے فویل پس ہلاکت ہے، فویل پس ویل ہے، ہلاکت ہے، وائے ہے، للذین واسطے ان لوگوں کے یکتبون الکتاب، یکتبون وہ لکھتے ہیں، کتاب کو بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، یعنی فویل للذین پس ویل ہے واسطے ان لوگوں کے یکتبون الکتاب وہ لکھتے ہیں کتاب کو بِأَیْدِیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کے نزدیک سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ بیچ سکیں یا خرید و فروخت کر سکیں، بھی ساتھ اس کے، ثمناً قلیلاً کم قیمت میں، فویل پس ویل ہے، لہم ان کے لیے، مما جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ویل ہے، لہم ان کے لیے، مما جو یکسبون وہ کماتے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہے جن کی حالت بیان کر رہی ہے، جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے فتوے دیتے رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ عوام کو محض دکھانے کے لیے ان کی خواہشات کے مطابق باتیں جو جوڑ کر لکھ دیتے ہیں اور انہیں بڑی ڈٹھائی اور جرت سے اللہ رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ فتح البیان میں لکھا ہوا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ترمذی میں مرفوعاً روایت ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، کافر 70 سال کی مسافت تک اس کی گہرائی میں جائے گا مگر اس کی گہرائی تک نہ پہنچ سکے گا۔ اور ویل کے معنی ہلاکت کے بھی ہیں اور تباہی کے بھی آتے ہیں، اس کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے۔ وقالو اور کہتے ہیں، لن ہرگز نہ، تمسنا چھوئے گی، نن نارو ہم کو آگ، وقالو اور کہتے ہیں، لن تمسنا النارو ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ، الا مگر، ایامن دن ہے، معدودتاً گنتی کے، قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا پکڑا تم نے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، عہداً وعدہ، فلن یخلف اللہ پس ہرگز نہ وعدہ خلافی کرے گا، ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے عہد کو یا اپنے وعدہ کو، ام تقولون یا کہتے ہو تم علی اللہ اللہ پر، مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود خیبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تھوڑے دن جہنم میں رہیں گے پھر نکال لیے جائیں گے، پھر ہماری جگہ نعوذ باللہ آپ لے لیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکسو لا نخلقکم فیہا، کہ ابدا یعنی تم جھوٹے ہو، ہم تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے۔ تو یہ یہود کا دعویٰ تھا کہ ہم نے یہ جو غلطیاں کی ہیں، یا ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی پوجا کی ہے تو لہٰذا ہم 40 دن ہی جہنم کی آگ میں رہیں گے اور اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے، یا دنیا جہان کا جو کل عرصہ ہے اس کو 7 مطلب کہ جو بھی تقسیم کرتے ہیں اس میں ان کا کہنا ہے کہ 1000 سال جو ہے وہ دنیا کی زندگی اس اگلے جہان کے مطابق گنی جاتی ہے، جو 7000 سال ٹوٹل، مطلب کہ جو دنیا آخرت کے عرصہ ہے اس کو 7000 سال تک گردانتے ہیں، اور اس میں 1000 سال وہ دنیا کا گنتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اس عرصے کے مطابق ہم جہنم میں رہیں گے اور اس کے بعد پھر ہم وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ کل ہم اگلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔